بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کسی دوسرے مومن کا قتل کر دینا مگر اگر کوئی غلطی ہے تو بلا وجہ جو ہے کوئی مومن دوسرے مومن کو قتل نہیں کر سکتا، بہت بڑا گناہ ہے، مگر اگر کچھ غلطی سے اگر کرتا ہے تو الگ بات ہے، تو اس کو مارنا بول کے نہیں مارا انہیں، غلطی سے مر گیا، تو ویسی صورت میں اللہ کیا حکم دے رہا ہے دیکھیے۔ تو پہلے حصے کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قتل کر دے دوسرے مومن کو مگر خطا، یعنی اگر غلطی ہے تو ہی کچھ کر سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ اب غلطی کی وضاحت نہیں ہے یہاں پہ، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے آگے، وہ من قتلا، جس کسی نے قتل کیا، مومنن قطعاً، یعنی غلطی کیا ہوا جو مومن بندہ ہے اس کو قتل کر دیا، تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ اب اس کا حکم آ رہا ہے، فَتَحْرِيرُ رَغْبَةٍ تو کیا یہ ہار را مادہ ہے بھائی، تحریر ہے نا، تحریر ہے، دیکھیے پچھانیہ درمیان کیا ہو سکتا ہے؟ بس ہاں، تفیل، تا اور یا ایڈ کرتے ہیں نا، اس میں تا اور یا ایڈ کرتے ہیں، ہا را ہے، ہا را مادہ ہے نا بھائی۔ اب کیا میں لے آ رہے ہیں ہم؟ تفیل، تو مصدر کیا ہو جائے گا؟ تحریرن، ختم۔ ابواب مزید فہم میں اتنا کلیئر رہتا ہے یہ، اس واسطے اس کو پہلے مصدر بناتے، مصدر سے دوسرے الفاظ بنتے، اصول اصل وہ ہونا چاہیے، مجھے 3 حروف کے جو مادے رہتے نا اس کا مصدر جو ہے ہر ایک کا الگ ہے، 1000 مادے تو 1000 طریقے سے بنا ہوا ہے، تو اس واسطے کوئی اس میں آتا ہی نہیں، کتاب میں لکھتے نہیں، اس واسطے اس کو جیسا جیسا آتا گیا ویسا ویسا استعمال کر لینا بس۔ تو یہاں کیا ہے؟ تحریر بول تو مطلب کیا ہے؟ یہ ایز اٹ از مصدر استعمال ہو گیا ہے، ماضی مضارع نہیں ہے یہ، کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، مصدر کے معنی کیا ہے؟ آزاد کرنے میں بولتے ہیں، آزاد کس کو کریں گے آپ؟ غلام باندی کو آزاد کریں گے۔ رغبتاً کے معنی کیا ہے؟ غلام، رغبتاً کے معنی یہاں کیا ہے؟ غلام، ایک غلام یا ایک باندی کا جو ہے آزاد کرنا۔ سن لیے بھائی اچھی طرح سے، کیا حکم ہے اللہ کا؟ ہاں، ایک بندہ یا بندی کو، غلام بندہ یا بندی کو آزاد کرنا۔ مومنتن ہے نا، مومن کو، مومن ہے نا، غلام نہیں، مومن۔ اب اس کے بعد میں وہ لفظ پہ غور کیجیے، ودیتن، بول سکتے بھائی کوئی بھی اس کا مادہ کیا ہے کیا نہیں؟ مادہ صاف ظاہر ہے سامنے، واو دال یا مادہ ہے، واو دال یا مادہ ہے۔ اب یہ لفظ کیا ہوں گا؟
واو دال یا مادہ ہے. اب اس سے مصدر بنائیے. کب کیا کر دے رہے ہیں؟ واو کو گرا دے رہے ہیں. مصدر کیسا بن رہا ہے اس کا؟ واو کو گرا دے رہے ہیں اور آخری میں گول تا کا اضافہ کر دے رہے ہیں. زیر دے رہے ہیں اس کو. یہ اس کا مطلب دیتن کون سا اور کی جگہ ہو پہ، حالانکہ تجدید بھی ہے وہ اس سے تعلق نہیں ہے اس کا. یہ رہتی مشکل دی ہے. ودیتن تو کیا اور کیا؟ ودیتن کے معنی کیا ہے؟ یعنی کمپنسیشن فار دی مرڈر ڈن، یعنی خون بہا دینا. آپ قتل کر دیے نا بھائی، غلطی سے کرے ٹھیک ہے، قتل تو کر دیے تو آپ اس کا جو ہے جرمانہ ادا کیجیے. پہلا جرمانہ کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ ایک غلام کو یا باندی کو جو ہے آزاد کرنا. پھر اس کے بعد میں ساتھ میں اور کیا کرنا ہے؟ مقتول کے خاندان کو خون بہا ادا کرنا. اور جو کمپنسیشن وہ اس کو جو ہے وہ لوگ ماننا. کون؟ مقتول کے وارثین، مقتول کے خاندان کے لوگ اس کو تسلیم کرنا. وہ چاہے تو وہ معاف بھی کر سکتے. نہیں ہم کو نہیں ہونا، مرنے والا تو مر گیا اور وہ غلطی سے ہوا ہے، ہم کو مزہ وزہ نہیں ہونا بول کے وہ لوگ معاف بھی کر سکتے، یا جو ہے جبر کر کے لے بھی سکتے. نہیں برابر جو بول تو اب تکرار چلتی دونوں میں. تو بڑے لوگ مل کے بیٹھ کے تشریح کرتے کہ بھائی کتنا کمپنسیشن دینا. تو دوسری چیز ہوگی خون بہا بھی ادا کرنا. آپ یہاں لکھ رہے ہیں دیکھیے مسلمتن کیا ہے بھائی؟ سین لام میم مادہ ہے. سین لام میم اب بیچ میں اپنے کو تجدید دکھ رہا ہے تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ تفعیل کیا ہو گیا. تو اس کا وہ کیا ہو گیا؟ مصدر کیا ہو گیا؟ تسلیمن ہے نا. تسلیمن تسلیمن کے معنی دو چار معنی آتے. سنیں یہ عربی میں یہی ہے. تسلیمن کے معنی تسلیم کرنا، سلام کرنا ہے نا. عام طور کے معنی راضی ہونا، سلام کرنا. تسلیم سے سلمہ یسلمو، مسلمو مسلمہ، اس کا پھر مؤنث تسلیم کے معنی ایک عام طور پہ کیا آتے؟ سلام بھیجنا، سلام بھیجنے کے معنی میں آتے. ہاں اطاعت کرنا، سلام بھیجنا، یہ ایک معنی ہے. اب یہاں ایک خاص چیز دیکھیے کیا آیا ہے مسلمتن کے بعد میں کیا آیا؟ الہ آیا. تو عربی زبان میں بس پیٹنٹ جو ہے سلے رہتے، پیٹنٹ. اب جیسا ذہبہ ہے، ذہبہ ہے نا، فعل کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہمیشہ الہ آتا. اب یہ جو ہے آؤزو ہے، عین واو زاو زال پناہ مانگنا. آؤزو عین واو زاو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس کے دو صلے رہتے، بیزر بی بھی رہتا، من بھی رہتا، دو رہتے، بیزر بی اور من. اور ہمیشہ دیکھیں وہی آتے، بدلتے نہیں وہ. اب اس کے جواب میں اور کیا آتا ہے؟ ایک تو سلام کرنے کے معنی میں ہے، دوسرا جو ہے ایک صلہ الہ کے ساتھ آیا. سمجھو یہاں کیا آیا؟ الہ کے ساتھ.
تو جو ہے کسی چیز کو سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، یہ معنی میں آتا. کسی بھی چیز کو جیسا آپ خون بہا کے پیسے دینا ہے تو پیسے ادا کرنا مانے گا، پیسے ان کو دے دینا کے مانے گا. سلمتن الی اہلہ، اس کے بعد الا ان یصدقوا. اب اس کا مادہ بولیے، اس کی تشریح کیجیے لفظ کی. یصدقوا تینوں کے اوپر تجدید رہے گا شروع میں. ہاں مادہ اس کا کیا ہے بھائی؟ صاد دال قاف، صدقہ. اب وہ لفظ دیکھے بعد میں یہ سادہ تو نہیں دکھ رہا نا، سادہ تو نہیں دکھ رہا ہے. سوچ کے بولو کوئی سے باپ کہوں گا ابا، ابا میں مسجد فی میں سوچو اس کو، لفظ پہ غور کرو، دیکھو کیا ہے. عمران میاں بولو. تفاعل ان کا ہے، صحیح ہے. تفیل کا نہیں ہے بھئی. یہ تفاعل ہے نا، تا اور تجدید، تا اور تجدید. تو سواد سے پہلے کیا لگائیں گے؟ تا لگائیں گے. یہ مصدر ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ تصدقن. ہاں پیش ہونا. تصدقن. اب ماضی بولیے. تصدق. تصدق. یہ ماضی ہو گیا. تصدقہ ماضی ہو گیا. اب مضارع بولیے. دال پہ تجدید ہونا نا جی. یہاں ایسا ہونا. یتصدق یہ ایسا ہے. جو تفاعل کا جو ہے ایک خاص چیز میں کیا ہے، اس کا جو شروع میں تا رہتا نا، وہ تا بعض وقت اس کو اس کے آگے کے حرف میں ملا دیتے. ہاں یہ تا کو اس میں ضم کر رہے ہیں. کس میں؟ سواد میں. یہ تا ہے، یہ سا ہے. ضم کیسا ہوتا بھی؟ انہیں الگ ہے، انہیں الگ ہے نا. ضم کر رہے ہیں تو انہیں بھی وہ ہو جاتا. ہاں انہیں بھی جو ہے کیا ہوتا، یہ تا بھی جو ہے کیا ہوتا، یہ تا بھی جو ہے سواد بن جاتا. تو اس کو تجدید دینا پڑتا. تا کو کس میں ضم کرے؟ سواد میں. پہلے سے وہاں سواد ہے تو دو سواد ہو گئے، تجدید کر دیے. یہ ہے مضارع یہ ہو گیا. اوپر جو ان ہے نا، ان سے اس کو ملا رہے ہیں. ہاں تو عین کا آواز آئیں گی پہلے، عین. اس کے بعد میں یہ مضارع کا صیغہ یا ایک الگ ہے، اس وقت سے تجدید آیا ہو. یہ ان جو ہے کس سے ملا رہے ہیں؟ یہ یصدقو ہے. اصل میں کیا ہے؟ تجدید نہیں تھا، یہ یصدقو چاہیے. اب یہاں اس کو ان سے ملا رہے ہیں تو آواز ڈبل آنے کے واسطے کیا ہے؟ عین یصدقو، تو تجدید دیتی ہے اس کو. تو تصدیق ان کے معنی کیا ہے بھائی؟ معاف کرنا. تصدیق ان کے معنی کیا ہے؟
معاف کرنا. تصدیق، اگر یہی تفعیل میں ہے تو کیا ہوں گا؟ یہ تصدیق نہیں، تصدق. تصدیق بول تو تصدیق آیا تو وہ تفعیل میں آئے گا. ہاں، اس کے معنی کیا ہوں گے وہاں؟ تصدیق کرنا، سرٹیفائی کرنا. یہاں کیا ہے؟ معاف کرنے کے معنی میں، یہاں دوسرے کوئی معنی نہیں ہے. تو اگر وہ مقتول کے ورثہ خاندان کے لوگ اگر معاف کر دینا چاہیں تو کوئی بات نہیں، معاف بھی کر سکتے، لے بھی سکتے. اچھا گیا. اس کے بعد میں پھر اور کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ آگے؟ وہ ان کانا، اور اگر ہے، من قوم، کیا ہے ٹھیک ہے ہاں، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، تو کیا ہے؟ اگر وَإِن كَانَ، وہ کون؟ مقتول جو ہے کیا ہے؟ دشمن قوم سے. ہاں، آپ کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے، دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے. تو کیا کریں گے کہ اس صورت میں کیا کریں گے؟ اور ہوا مومن، اور وہ مگر کیا ہے؟ مومن ہے. تو اس کو کیا کریں گے؟ وہی جو ہے پہلے تو جو ہے کوئی مومن کو اور ایک آزاد کر دینا ہے، اتنا ہی ہے اس کے لیے. اگر کوئی آپ کے دشمن پارٹی کا آدمی ہے اور اس میں جو ہے مسلمان جو ہے غلطی سے قتل ہو گیا ہے تو وہاں صرف جو ہے غلام آزاد کریں گے، خون بہا نہیں دیں گے، خون بہا نہیں دیا جائے گا. اب اس کے بعد میں پھر اگر آگے بولنے دیجیے، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ مِيثَاقٌ، اگر کوئی ایسی قوم سے تعلق ہے اس کا، مقتول کا، جو دوسری قوم کا ہے، جس سے جو ہے مسلمانوں کا جو ہے کیا ہے؟ میثاق امن ہے، اگریمنٹ ہے، ان کا معاہدہ ہے. تو اگر ویسی صورت ہے تو کیا کرنا ہے؟ فدیتن، تو وہ یہ دال یا تا کیا ہے بھائی؟ خون بہا دینا، خون بہا دینا ہے وہاں. مسلمتن الی اہلہ، ان کے اہل کو جو ہے مقتول کے خاندان کو جو ہے خون بہا دینا، اور جو ہے یہ بھی دینا تحریر رغبتن، یعنی غلام اور بانی کو آزاد بھی کرنا. پھر آگے دیکھیے، وہ من لم یجد، اگر کسی کے پاس نہ غلام ہے نہ باندی ہے تو انہیں کیا کرنا؟ کوئی ہے جو قتل کرنے والا ہے اس کے پاس کیا ہے؟ نہ باندی ہے نہ غلام ہے، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے واسطے حکم دے رہے اللہ تعالیٰ. وَلَمْ یجد فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابَعِينَ، تو ایسے شخص کو چاہیے 2 مہینے متواتر روزے رکھے، کنٹینوس، ایک چھوٹا تو پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا. اگر فرض کرو ایک 15 روزے کے بعد تھکاوٹ ہوتے بھائی 1-2 روزے سے میں چھوڑ دیتا ہوں، بعد میں رہوں گا، نہیں، اور پھر سے کانٹینیو. بیچ میں ایک بھی روزہ چھوڑ نہیں سکتے، آپ کنٹینویشن میں رکھنا ضروری ہے، اللہ کا حکم ایسا ہے. 60 چھوٹ گیا نا تو پھر چاہے کتنی تکلیف ہو، چاہے بخار آ جائے، چاہے بیمار پڑ جائے، کوئی گنجائش نہیں ہے. متواتر بغیر ناغہ 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے. اور یہ اس کے لیے توبہ ہے، توبۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے اس کے واسطے توبہ ہو جاتی ہے، معافی مل جاتی ہے، اس کو معافی یقینی مل جائیں گی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جو ہے ہر چیز کو جانتا ہے، حکمت والا ہے. یہ چیزیں کتنے مرتبہ ریپیٹ کر رہا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ. چلیے آگے، پھر آگے کیا ہو رہا بول رہے ہیں دیکھیے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی
کسی مومن کو آمدن قتل کر دیتا ہے، جان بوجھ کے ہونا بول کے قتل کر رہا ہے۔ یہ ایک مومن دوسرے مومن کو قصدن قتل کر رہا ہے، غلطی سے نہیں کر رہا ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ جان دانستہ کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے سنیے آپ۔ اچھا یہ سمجھ میں آ گیا بھئی، یہ متتابعین سمجھ میں آیا لفظ کیا ہے؟ بولیے مادہ کیا ہے اس کا؟ تابعین مادہ ہے، تفاعل سے لگے اس کو، تو یہ اس میں فاعل جمع مفعول حالت میں آ جاتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اس کے بعد وہ کان لغو ہو گیا، وہ میں یقتل مومنا متعمدن، جان بوجھ کر اگر ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ فجزاؤہ، تو اس کی سزا کیا ہے؟ عذاب کیا ہے اس کا؟ اس کے لیے سزا کیا ہے؟ جہنم۔ کوئی دوسری صورت ہی نہیں ہے اس کی۔ قصدن اگر کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو سیدھے وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ وہ غضب اللہ کا اس کے اوپر غضب ہوگا، ٹھیک ہے، وہ لعنہ، اور اللہ کی اس پہ لعنت ہوگی۔ وہ اعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے بہت زبردست عذاب تیار ہے۔ عدہ کی تشریح کرو۔ چاہیے تو یہ عین دال دال، تو باب فعل ملے گا تو کیا ہوں گا بھائی؟ ایدادن، ایدادن، افعالن کا وزن لینا نا، افعالن، اس کو عین دال دال کو یہ وزن پہ لگے تو کیا ہوتا؟ ایدادن۔ تو اس کا مصدر کیا؟ مصدر ہے، یہ ماضی کیا ہوں گا؟ الف زبر سے آتا، یہ الف گر جاتا، دونوں دال ایک جگہ آتے، عدہ ہو جاتا، یعنی زبردست عذاب ان کے لیے تیار کیا گیا، تیار ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ دوسری شکلیں دیکھیے آپ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، ضربہ ایک ورڈ ہے نا بھائی، ذوات راہ بات سب جانتے ہیں، بولو معنی کہ پہلا معنی کیا ہے؟ عام معنی اس کے مارنا، دوسرے معنی کیا ہے؟ ضربہ کے دوسرے معنی بیان کرنا، تشریح کرنا، بیان کرنے کے معنی، اور تیسرے معنی ہے جب یہ راستے کے واسطے آتا تو سفر کرنے کے معنی میں آتے۔ ہے ضربہ ایک ہی ورڈ، اصل معنی کیا؟ مارنا، دوسرے معنی کیا ہے؟ بیان کرنا، تیسرا معنی جو ہے سفر کرنا۔ یا فی سبیل اللہ آیا نا، اللہ کی راہ میں، تو کیا ہے؟ سفر ہے یہ، تو یہاں جو ہے کیا بولیں گے؟ اذا بھی ہے، دیکھیے آپ، یہ ماضی ہے اور یہ مضارع کے معنی لینا پڑے گا۔ جب اے ایمان والو، جب تم سفر کرتے ہو، کیا جہاد کے لیے سفر کرتے ہو؟ اللہ کی راہ کا سفر بول تو کون سا سفر ہو گیا؟ وہ جہاد کا سفر ہو گیا ہے نا۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فتبینوا، تحقیق کر لو، فتبینوا، تحقیق کر لو،
اس کا مادہ ہے بے با یا نون. یا کے اوپر تجدید دکھ رہا تھا کیا؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ تجدید کا ہے. یہ تفیل کا ہے. تجدید آنے سے کیا معلومات تھا؟ تبینہ بول تو تحقیق کر لو. کیا تحقیق کر لو؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنٌ. اب آپ جہاد کے لیے نکلے ہیں، جہاد کے لیے نکلے، سفر میں ہیں، تو ایک آدمی آپ کو سلام کر رہا ہے، السلام علیکم بول کے آپ پورے یہ جو نکلے ہوئے ہیں کون جہاد کے لوگ ان کو سلام کر رہا ہے. تو جو ہے آپ اس کو جو ہے غیر مسلم مت سمجھو. اللہ حکم دے رہے ہیں یہاں، اگر کوئی شخص آپ جہاد کے لیے نکلے ہیں، راستے میں جو ہے آپ کو کون سلام کوئی کیا کر رہا ہے؟ سلام کر رہا ہے. نہیں تو مسلمان نہیں ہے مت بولو. لستا مومن، تم مومن نہیں ہے، تم مسلمان نہیں ہے مت بولو. ایسا حکم دے رہا اللہ تعالیٰ. اب ان کا منشا ہو سکتا ہے ان کو مومن بول کے ان کا مال دولت چھین لینا، مال غنیمت، اس کے ساتھ کوئی سامان وامان ہے لوٹ لینا، اس کو لے لینا. وہ کیا ہے؟ غلط ہے. مت کرو بول رہے اللہ تعالیٰ. ایسا بلا وجہ کسی کو جو ہے کوئی سلام آپ ظاہر کر رہا انہیں مسلمان ہوں بول کے، تو اس کو آپ وہ نہیں کر سکتے. اس کو جو ہے مومن تم مومن نہیں ہے بول کے بولنا جو ہے غلط ہے بول کے اللہ تعالیٰ تاکید فرما دے رہے ہیں. اور کس وجہ سے بول رہے ہوں گے یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تبتغون عرض الحیات الدنیا. تبتغون بول تو چاہتے ہیں، تبتغون بول تو چاہنا، چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ عرض الحیات الدنیا. کیا مانے بھائی؟ بولو عذر میں. حیات الدنیا بول تو دنیا کی زندگی. عرضہ اصل میں کیا ہے؟ ارزن ہے. ارزن کے معنی یعنی دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی زندگی، آپ کی دنیا کی زندگی کا ساز و سامان جو مٹ جانے والا ہے، رہنے والا نہیں ہے وہ کبھی بھی، جو مٹ جانے والا ہے. قیامت آتے سب کیا ہو جائیں گا؟ پورے بلڈنگاں غائب ہو جائیں گے، سونا چاندی سب زمین کے اندر دفن ہو جائیں گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو یہاں یہ جو ہے ارزن کے معنی کیا ہے؟ دنیا داری کا سامان جو مٹ جانے والا ہے، اس کو قیام نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. وہ خالی طغیان آئی تو بھی غائب ہو جاتا. پنجاب میں اچھا خبر میں آیا، پنجاب میں جو زبردست سیلاب آیا، اتنا زبردست سیلاب آیا کہ جو ہے بھینس کتنی وزنی ہوتی ہے بھائی، بھینس تو اس میں بہہ گیا، اس میں سبوں بھینسیں جو ہے پاکستان چلے گئے. تو وہ بھینسیں آج واپس ہوئے اس کو انڈیا کو. اب یہاں آگے کیا بڑھ رہے ہیں؟ فَإِنَّ اللَّهِ یعنی بس اللہ کے پاس مغانم کثیرن. تم جو ہے اس کو جھوٹا بول کے ایک مسلمان کو جو ہے مال پیسے کی سوچ رہے ہیں، دنیا کا مال لینے کی دیکھ رہے ہیں، غلط ہے وہ، ویسا مت کرو. اللہ کے پاس مال غنیمت تمہارے کو دینے کے واسطے بہت ہے میرے پاس. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ آپ کو دینے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے. یہ دنیا کے سامان کی پرواہ مت کرو، یہاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ.
ہمارے پاس بہت ہی مال غنیمت موجود ہے، دنیا کے مال غنیمت کی فکر مت کرو۔ کذالک، اسی طرح، کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، اور اسی طرح سے تم بھی تو پہلے وہ تھے، کافر تھے، تم نے اللہ نے تم پر رحم کیا، ہاں اللہ نے تم پر رحم کیا، تم مسلمان ہوئے، یہ تو کیا تھے تم ان سے بدتر تھے، یہ بھی جتا دے رہے اللہ تعالیٰ۔ کوئی بھی شخص جو ہے ایک غیر مسلمان بنتا ہے تو وہ اللہ کی مہربانی سے بنتا ہے وہ، ہاں۔ من اللہ، مننا کے معنی کیا ہے بھائی؟ بولو۔ مہربانی اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہو، اللہ کا فضل، ہاں۔ کذالک کنتم، اسی طرح سے تم بھی تھے، من قبل، اس سے پہلے۔ اب یہاں آگے دیکھیے آپ کا جناب، قبل آیا نا، ہاں، من ہے اس سے پہلے، زیر نہیں آیا ہوں، پیش آتا ہے اس کو ہمیشہ۔ اگر قبل جو ہے سنگل آیا، اس کے پہلے اگر حرف علت ہے تو زیر نہیں آئیں گا، پیش رہیں گا۔ اگر اضافی شکل میں آیا تو جب زیر ہو جائے گا، اضافی شکل میں آئیں گا تو زیر میں آئیں گا۔ تو ہمارا تم پر احسان ہے کہ تم مسلمان ہوئے، ورنہ تم بھی ویسے ہی تھے۔ مننا کے معنی میں احسان کرنے کے معنی ہے، سنیں، مننا کے معنی احسان کرنا، اور احسان کون کر رہے ہیں یہاں؟ اللہ کر رہا ہے۔ جب تک اللہ کا احسان نہیں ہوا کسی غیر قوم کے آدمی پر، کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رسول کتنی کوشش کر لیتے تھے، نہیں ہوا تو بیزار ہو کے بیٹھ جاتے تھے آپ، تو اللہ جبرائیل علیہ السلام نے کہ کئی مرتبہ سمجھاتا تھا، تم وہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو تم غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے کو، وہ توفیق دینا تو میرا کام ہے بھائی، تم کیوں فکر کرتے اس کی؟ اگر میں توفیق دوں گا تو جب انہیں قبول کریں گا، اگر کوئی قبول نہیں کر رہے ہیں تو تم پرواہ مت کرو اس کی، اس کے پیچھے مت پڑو، پہنچا دو، سمجھا دو، جب بھی آیا سمجھاتے رہو، ختم، یہی کام ہے۔ توفیق دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ وَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا، سمجھا دو سب کو ایسا چیز کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں کہا ان اللہ کان بما تعملون خبیر، پھر بول رہے ہیں دیکھیے کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ کانا ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ کوئی چیز اللہ سے چھٹی ہوئی نہیں ہے بھائی۔ اب بند چھوٹے کمرے میں بیٹھ کے کچھ کام کرنا چاہیں گے اور سمجھیں گے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ بیوقوفی نمبر 1 ہے، سمجھے؟ آپ بند کمرے میں رہو، بیت الخلاء میں رہو، وہ اوڑھ کے جو ہے بستر میں رہو، اللہ آپ کو دیکھ رہا۔ اور یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رہنا، ہمیشہ ہر انسان کے ذہن میں رہنا کہ میری اللہ کی نظر میرے پہ ہے، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ پورے گناہوں سے بچ جائیں گے، پورے گناہوں سے بچ جائیں گے، ہر گناہ سے بچا لیتا اللہ تعالیٰ۔ اور ویسی ایک چھوٹی سی مثال، ایک آدمی قرض لیتا ہے، اگر اس شخص کی نیت جو قرض لے رہا ہے
دل سے یہ وہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اس کو ادا کر دوں گا. نیت کیا ہے اس کی؟ جلد سے جلد ادا کر. جلد سے جلد ادا کر دوں گا. اس نیت سے اگر لے رہا ہے تو اللہ اس کا انتظام کر دیتا، فوری انتظام کر دیتا. تو ہمارے 5 بیٹیاں ہیں بھائی. ہاں، ایک معاملی جو ہے، ایک عام جو ہو رہا تھا نا، کیا بولتے ہیں، امپلائی. اب وہ شادی کیسا کریں گا، اس کو کیسا کریں گا؟ پوری زندگی میں کبھی پیسہ جمع نہیں ہوا. کیوں؟ گھر کا خرچہ پرورش میں چلو. بڑا، آمدنی سے بڑھ کے گھر کا خرچہ. اب بچنے کا کیا سوال رہا؟ نہیں رہا. تو شادی کے خود ہمیشہ قرضہ لینا. تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا کہ آپ کو 2-3 مہینے میں قرضہ پڑ گیا بھائی، ہر شادی کا. اب سوچا تو تعجب ہوتا میرے. نیت کا بہت بڑا دار و مدار ہے. اگر آپ کی نیت ادا کرنے کی ہے، اگر نہیں ادا کرنے کی نہیں، کبھی نہیں ہوتا. وہ برسوں لٹک جاؤ آپ وہ موقف میں آتے ہی نہیں. اگر نیت آپ کی نیک ہے کہ میں جلد سے جلد قرضے کو اتار دوں گا تو اللہ انتظام کر دیتا ہو. آپ بھول جاؤ اس کو، پھر پکا ارادہ کرو بس ہے. اگر آپ پکا ارادہ نہیں کرے نا، اللہ مدد نہیں کرتا. کر لے محنت اپنی، تو کیا کرتا کر لے. انہیں کیا کرتا محنت، ہمیشہ مقروض وسیع رہتا. سمجھ گیا بات نہیں؟ ہاں. تو نیت جو ہے صاف رکھنا، ہمیشہ صحیح رکھنا، تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی، بغیر اس کے نہیں ہوتی. چلیے اس کے بعد میں کیا دیکھیے بھائی، اب آگے کیا بنا اللہ تعالیٰ. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدین فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ علی المجاہدین باموالہم وانفسہم. اب یہاں فرق بتا رہے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ. اب جہاد کی کال آ گیا، آپ کو جہاد کی کال آ گئی. تو اس میں سے چند لوگ جو ہے کہ خوشی سے اپنا مال اور جان لے کے نکل پڑتے، تیار ہو آتے، خود تیار ہوتے اپنی جان لے کے، اور جو کچھ بھی اپنے پاس سامان، پیسہ ویسا جو بھی ہے لے کے نکل جاتے. بعض لوگ کیا کرتے، سستی کرتے، کیا بھائی مصیبت کی بات آ گئی، ایسا ہے ایسا، لوگ ٹال دیتے، گھر پہ بیٹھ جاتے. دونوں ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حج میں جا رہے ہیں، اللہ کا حکم کو ٹالتے ہوئے گھر پہ ٹھہر جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ دونوں مساوی نہیں ہیں، یہ دونوں مساوی نہیں ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں میں. ان دونوں میں میں بس دونوں کے ساتھ نیکی کا حکم، بھلائی کروں گا، مگر یہ دونوں میں فرق جو ہے زمین آسمان کا ہے. وہ فرق سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ تشریح کرو. قائد غازر میں کیا ہوں گا؟ خاف عین دال مادہ ہے، خاف عین دال. تو اس میں فاعل کیا بنیں گا؟ اس سے قائدن، فاعل ان کے وزن پہ ہے نا، قائدن. واحد جمع کا صیغہ کیا ہوں گا؟ واو نون، الف لام لگا دیے بس اتنا ہی. قائدن بول تو بیٹھے رہنے والے، حج میں وہ اس میں ہاں شرکت نہیں کرنے والے. من المومنین، مومنین میں سے. غیرو یعنی ان کو حالانکہ عذر بھی نہیں ہے. غیرو اولی یعنی ان کو ضرر کے معنی کیا ہیں؟ تکلیف. ذرہ کے معنی تکلیف.
ان کو کچھ تکلیف بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف ہے، بیمار ہے یا کچھ ایسی ہے، ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے ان لوگوں کو، پھر بھی جو ہے کیا کر رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں۔ وہ مجاہدون فی سبیل اللہ، یعنی جو ایسی تکلیف نہیں ہے کہ انہوں جہاد میں جانے کے قابل نہیں ہے، سرکار نہیں ہے، جا سکتے۔ اور یہ کیا ہے، مجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، تو وہ کیا ہے، ان کا بہت بڑا فضل ہے۔ فضل اللہ نے فضل کیا ان پر۔ فضلہ کیا ہے بھائی، بولو، تفیل ہے نا، یہ بھی فاض ذوات لام ہے نہیں ہے، وہ دکھ رہی ہے، کتاب نہیں ہے، ہاں دیکھو، فضلہ بول تو دو بیچ میں تجدید ہے، تو کیا ہے، ماضی کا صیغہ کس کا ہوگا، یہ تفیل کا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے مجاہدین پر، باموالہم وانفسہم، جو اپنے اموال اور اپنے نفس کو لے کے نکلے، ان کے اوپر جو ہے بالکل اللہ کا فضل ہے۔ علل قائدین، وہ بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں ان پر بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اور کیا ہے، درجات میں بھی ان کا بہت بلند درجہ ہے۔ وہ کلم وعد اللہ حسنا، سب کے ساتھ اللہ جو ہے اچھے جو ہے سلوک کا جو ہے وعدہ کیا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا رہے گا۔ انہوں وہ کچھ گناہ نہیں کیے ہیں، بس ایک جہاد سے کنارہ کشی اختیار کی، مگر جو جہاد میں حصہ لیے ان کا مقام ان سے بہت زیادہ بڑھاوا رہے گا، وہ ایک معمولی انسان کے ایسا ٹریٹ ہوں گے، ان کو آخری جنت ملیں گی، ان کو جو ہے اونچے درجے کی جنت ملے گی۔ پھر بول رہے ہیں، دیکھا یہاں فضل اللہ، فضل اللہ مجاہدین پہ اللہ نے فضل کیا، علی القاعدین، خالی بیٹھے رہنے والوں کے اوپر، ان کو اجرن عظیما، کیا ہے ان کا زبردست، ان کے لیے اجر بھی ہے۔ سب بڑے بڑے چیزیں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور آخری میں کیا ہو رہے ہیں، درجاتم منہ، ہو کی زمین کی طرف ہے، اللہ کی طرف، درجاتم منہ، اللہ کی طرف سے، منہ واحد جناب ہے، ہو کی ہے، ہو ہے، واحد بولتے ہیں اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے کیا ہیں، بہت اونچے درجے ہیں، ہاں بلند درجات ہیں، مغفرتن، اور کیا ہے، مغفرت ہے، وہ رحمتن، رحمت ہے، پورے رحمت ہے، ہر چیز گنا دیا اللہ تعالیٰ نے، کوئی چیز چھوڑا نہیں۔ تو مطلب کیا ہے، یہ سب سے بڑی جنت کے مستحق ہوں گے، سب سے بڑی جنت کے مستحق رہیں گے۔ وہ کان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ ہے، بولے دونوں کیا ہیں، یہ کون سے صیغے ہیں، یہ غفور الرحیمہ، غین فارا مادہ ہے، آخری حرف سے پہلے واو آ گیا تو کیا مبالغہ کا صیغہ بن گیا، غفرہ کے معنی بخشنا، غفور بول تو خوب بخشنے والا، اللہ تعالیٰ کیا ہے، خوب، خالی بخشنے والا نہیں، خوب بخشنے والا ہے، رحیمہ، اور بہت ہی رحم فرمانے والا۔